بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے چینل پر آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے بارے میں کچھ واقعات بتائیں گے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ تقریباً 6 ماہ مسند خلافت پر فائز رہے۔ امام حسن ابن علیہ السلام کے دوسرے امام تھے اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام اسلام کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا تھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن لقب محبت اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یک کے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفاضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک اولاد پیدا ہوگی جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن علیہ السلام رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے جنتی محبت فرماتے تھے۔ اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسا ہی نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔ آپ کی خاصیت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا تمام مال راہ خدا میں لٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت، یہاں تک کہ آپ نے اپنا اثاثہ جات اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن کا زمانہ ایک پرآشوب دور تھا۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جدہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی کہ ان کے ذریعے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا گیا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے،
تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور اصرار امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے حد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے، میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرنا چاہی، تاہم سیاسی ماحول و مدینے میں سوزش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لحد کے نزدیک جنت البقیع میں کی گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔